بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ سعودی عرب سے بہت ہی چونکانے والی اپڈیٹ سامنے آئی ہے، جس کو جان کر کے ہم اور تمام مسلمانوں کو شرمندگی محسوس ہوگی اس اپڈیٹ کو سننے کے بعد۔ ایسا کام کیا گیا ہے، ایسا گھنونا اور اتنی گھٹیا حرکت کی گئی ہے، جس کو سننے کے بعد بہت ہی کمظرف لوگ ہوں گے، بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ بھی ہوں گے اگر مسلم میں، وہ بھی اس طرح کے گھٹیا کام کرنا پسند نہیں کریں گے۔ جی ہاں، ایسا ہی کچھ کام ہوا ہے جو قرآن کریم کے صفحات کو بیچ میں سے کاٹ کر کے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس بیچ کے خالی صفحات میں ڈرگس، نشہ آور چیز کو رکھ کر کے سعودی عرب لانے کی کوشش کیا جا رہا۔ تو اس خبر کو میں تفصیل سے بتاؤں گا اسی ویڈیو میں، آپ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اس کے بعد کچھ اپڈیٹس ہیں منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے سعودیزیشن کو لے کر کے بہت بڑی اپڈیٹ آئی ہے۔ منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے جو اپڈیٹ آئی ہے سعودیزیشن کو لے کر کے، بہت ہی چونکانے والی اپڈیٹ ہے۔ سعودی کے اندر اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے جو ویڈیو آئی تھی سامنے، اور اس میں جو سعودیزیشن کو لے کر کے یہاں منسٹری آف ہیومن ریسورس نے جو اعلان کیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ مدینہ کے اندر سعودیزیشن کو لے کر کے 40%، 30%، 40% اور 50% تک جو ہے سعودیزیشن کرنے کی بات کہی تھی۔ اب اس کے بعد دوسرے شہر کے اندر بھی اس کا رخ ہو گیا ہے، اور جیزان شہر کا چناؤ کیا ہے، اور جیزان شہر کے اندر کہا ہے کہ یہاں پر بھی 20% سے لے کر کے 50% تک سعودی شہری کام کریں گے۔ جیزان شہر میں کچھ جگہوں پر جیسے میرج ہال ہیں، شادی ہال ہیں، ان جگہوں پر جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوں گے اس میں سعودی شہری ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں پہ کوئی آرگنائزیشن، کوئی فنکشن آرگنائز کیا جاتا ہے، ان جگہوں پر جو کام کرنے والے ہوں گے اس میں سعودی شہری ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی لوڈنگ، ان لوڈنگ اور صاف صفائی کرنے والے میں لگ بھگ 20% تک سعودی شہری کام کریں گے۔ اب صاف صفائی کرنے کی جو بات آتی ہے تو اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب سے سعودیزیشن کی بات چلی تھی، ہم اور آپ کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ سعودی کے اندر سعودی شہری صاف صفائی کے کام یا لوڈنگ ان لوڈنگ کے کام کریں گے، جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ، اور لگ بھی ایسا ہی رہا تھا کہ سعودیزیشن کو لے کر کے سعودی کے اندر لوڈنگ ان لوڈنگ، صاف صفائی کے جو کام ہوں گے وہ صرف غیر ملکی ہی کریں گے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر سعودی شہری ہی کام کریں گے، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جیزان شہر کے اندر جو کچھ جگہوں پر صاف صفائی کرنے والے، لوڈنگ ان لوڈنگ کے کام کرنے والے سعودی شہری ہوں گے، جس کی جو تعداد ہوگی وہ 20% تک ہوں گی۔ اگر ان کا یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ 20% سے بڑھ کر کے 40-50% تک اور اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ جیزان شہر کے اندر جو سی پورٹ ہیں، جہاں پر بندرگاہیں ہیں، جہاں پر کشتیاں چلانے کا کشتیاں چلانے کے لیے، ان کی مرمت کے کام کے لیے، اس میں مینیجر، انجینئر، میکینک جو بھی لوگ ہوں گے اس میں سعودی شہری 50% ہوں گے، یعنی 50% غیر ملکی ہوں گے اور 50% سعودی شہری ہوں گے۔ اس کے اندر جتنے بھی کام ہوں گے، یعنی سی پورٹ سے جڑے ہوئے جو بھی کام ہوں گے، اس میں 20% سے لے کر کے 50% تک سعودی شہری کو رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے کہ جیزان شہر کے اندر جتنے بھی لیپ ٹاپ کے مرمت کے کام ہیں، یا فوٹوگرافر کے کام ہیں، یا ایڈورٹائزمنٹ کا کام ہے، ان سب جگہوں پر سعودی شہری کو کام کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی سیکیورٹی کی طرف سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جتنے بھی لوگ بھیک مانگنے والے ہیں، ان کے اوپر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی رحم نہ کیا جائے، ان کو بھیک نہ دیا جائے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گینگ کام کر رہا ہے، جو اس طریقے کے کام ان لوگوں سے کروائے جا رہے ہیں، اور یہ بھیک مانگنے والے لوگ جو بھی ہیں، یہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب کے اندر آئے ہوئے ہیں، جن کے پاس یا تو اقامہ نہیں ہے یا ویزا نہیں ہے، اور وہ بارڈر کراس کر کے سعودی عرب کے اندر آ چکے ہیں اور وہ بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں۔
اور یہ भीख मांग करके पैसे जमा करते हैं और ये फंडिंग का काम करते हैं और ये सऊदी अरब के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए इनको भीख बिल्कुल भी ना दिया जाए, क्योंकि इन भीख मांगने वालों में कुछ लोगों को जो अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने ही इस चीज़ का खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि उनके पीछे एक कोई तंजीम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है और उनसे ये काम करवाया जा रहा है। इसलिए अगर आप में से किन्हीं लोगों को भी अगर सऊदी अरब के अंदर आपको ज़कात, सदका, खैरात या भीख देने का, आपको हदिया वगैरह करने का शौक़ है और करना चाहते हैं, तो सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो लाइसेंस शुदा हैं। आप उनको जा कर के वो फ़ंड जमा कर दें, अपनी रकम उनको दे दें, या जो भी चीज़ उनको हदिया करना चाहते हैं, ज़कात, खैरात करना चाहते हैं, आप उन इदारे को दे दें, वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचा देंगे। इसके बाद अगली अपडेट जवाज़ात की तरफ से आई है। जवाज़ात से किसी ने सवाल किया है कि उनका कफ़ील उनका इकामा नहीं बना रहा है और इनका इकामा भी अब 25 दिन के बाद एक्सपायर कर जाएगा और 3 महीने से उनकी सैलरी भी नहीं दी है। अब ये क्या करेंगे? अपना हिसाब किताब मुकम्मल करने के बाद यहाँ से खुरूज नहाई जाना चाहता है, एग्ज़िट जाना चाहता है। अब ये क्या करें? इस पर जवाज़ात ने जो जवाब दिया है वो मैं आपको बताता चलूँ। जवाज़ात ने कहा है कि अगर आपके साथ कभी इस तरह का कोई मामला होता है, अगर आपको वक्त पर सैलरी नहीं मिलती है, आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, कफ़ील या कंपनी आपका इकामा नहीं बनाती है, तो आपको सीधे मकतबल अमल जाना है, लेबर ऑफिस जाना है और वहाँ पर जा कर के अपने कंपनी या कफ़ील के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दे देना है। वहाँ पर लेबर ऑफिस में आप एप्लीकेशन देंगे तो आपके कंपनी या कफ़ील को आपके सामने लाकर बिठाएगा और आमने सामने आपके इस मामलात को हल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा काम किया गया है, एक ऐसे गिरोह को पकड़ा गया है जो इतना घटिया हरकत किया है जिसको सुनने के बाद शर्म से सर नीचा हो जाए। सऊदी अरब के अंदर कुरान करीम के सफ़हात को बीच में से कटिंग करके हटा दिया और उसके अंदर ड्रग्स को रख करके लाने की कोशिश किया जा रहा था, जिसको पकड़ लिया गया। और उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि उनके जहन में ये बात आ रही थी कि कुरान करीम के अंदर रख करके ले जाएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा, और हकीकत में कुरान करीम के ऊपर किसी को किसी तरह का कोई शक भी नहीं हो सकता है। और उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब स्कैनर मशीन के अंदर गया तो फिर उस चीज़ को पकड़ लिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अहम और ख़ास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।